گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات اتنے ہیں کہ وہ احاطہ شمار میں نہیں ہیں، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو فردن جو معجزات عطا فرمائے، کسی کو 2 ملے، کسی کو 8 ملے، 10 ملے، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے انبیاء کو جو انفرادی طور پر کمالات ملے تھے، خوبیاں ملی، معجزات ملے، اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ میں سارے جمع فرما دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ جامع المعجزات ہیں۔ کیا ہیں جی؟ جامع المعجزات، جامع الکمالات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ کمالات کی، آپ کی ذات جامع ہے، تمام خوبیاں، تمام محاسن، تمام کمالات کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں نبی علیہ السلام میں یہ خوبی تھی تو حضور میں وہ خوبی نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ معجزہ تھا تو حضور کے پاس یہ معجزہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ صفات عطا فرمائی ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واقعہ معراج کو کچھ یوں بیان کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ سبحان، اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ وہ سبحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، قدوس بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات سے متصف ہے، وہ اور صفات اس کی حقیقی ہیں۔ لیکن یہاں جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اتنا عظیم الشان واقعہ اس کو بیان فرمایا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی جو صفت بیان کی، وہ صفت کیا ہے؟ سبحان۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقصان سے وہ ذات پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے ہر عیب سے۔ تو گویا آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ اے واقعہ معراج کو سننے والے، اے واقعہ معراج کو پڑھنے والے، اے معراج کی حقیقتوں میں غور و خوض کرنے والے، کہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے کہیں شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہ معراج کیسے ہوئی اور کیسے ہو سکتی ہے، یا اتنی ہوئی، اتنی نہیں ہوئی، یا اس قدر ہوئی ہے، اس کی لمٹ اتنی ہے، کوئی اس کا حدود ضربہ بیان کرنے بیٹھ جانا، اپنی ناقص عقل کو استعمال کرتے کرتے کسی لمٹ تک پہنچ کر رک جانا، نہیں 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 نہیں، یہاں تک نہیں، بلکہ یہ وہ ذات ہے، یہ یا ذہن میں رکھنا کہ معراج اس نے کرائی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ ذات، وہ رب عز و جل جو ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ کیسا قادر ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ فرمانا چاہے تو اس کے لیے کوئی دن نہیں چاہیے، ماہ و سال نہیں چاہیے، کوئی گھنٹے نہیں چاہیے، منٹ بھی نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے کن، اللہ فرماتا ہے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی۔ سبحان 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 الذی، سبحان الذی، وہ ذات جس نے، وہ پاک ذات، ہر عیب سے پاک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سبحان۔ اور دیکھیں علماء فرماتے ہیں لفظ سبحان جو ہے نا، سبحان، یہ کتنا پیارا لفظ ہے۔ سبحان اللہ کی جو صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس کی صفات سے پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، جو کہتا ہے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا قدوس، یا قہار، یا جبار، یا ستار، یا مؤمن، یا مہیمن، یا عزیز، یا حکیم، یا کریم، یا رؤوف، یا رحیم، جو ان پیاری پیاری صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، رب کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یا سلام، اے سلامتی عطا فرمانے والے، یا مؤمن، اے ایمان دینے والے، یا مہیمن، اے حفاظت فرمانے والے، یا عزیز،
اے سب سے غالب، یا حکیم اے حکمتوں والے، یا رحیم اے رحم فرمانے والے، یا رحمان اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے کریم اے کرم فرمانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے پکارتا ہے، عرض کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر سنیے، جو سبحان کہتا ہے، جو سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت اسے کیا عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی۔ صحیح حدیث ہے۔ اور فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا کلام؟ اب ذرا غور کیجئے کہ واقعہ معراج میں لفظ سبحان سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سبحان نے سیر کروائی، وہ پاک ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرما لیا۔ جو کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا وہ کلام کیا ہے؟ فرمایا سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا اور اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، فرمایا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے خفیف ہیں، بڑے ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان علی المیزان، میزان پر بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں۔ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا ہیں؟ ذرا آپ کہہ دیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ اسی طرح، اسی لیے جو مشائخ ہیں نا، وہ اپنے مریدوں کو خاص طور پر یہ اوراد بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح یہ روزانہ ضرور کرنی ہے، کہ اس سے دل کی کثافت دور ہوتی ہے، دل کا میل دور ہوتا ہے۔ جب دل کا میل دور ہوتا ہے تو پھر رب کی معرفت دل کے اندر آتی ہے، اللہ رب العزت کا عرفان ملتا ہے، اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، سبحان ہے۔ تو اس واقعے کو شروع کیا گیا، اللہ رب العزت نے سبحان سے شروع فرمایا کہ اللہ کو یہ اپنی صفت کتنی پسند ہے۔ اور فرمایا آگے اسرا، سیر کرائی، اسرا سیر کرائی اپنے بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب اسرا پہ علماء کرام نے بڑی گفتگو لکھی اس پہ، اور بعض علماء نے تو پوری کتابیں لکھ دیں، سینکڑوں صفحات لکھ دیے اسرا، کہ یہ سیر ہوئی تھی یہ حالت بیداری میں ہوئی تھی یا حالت خواب میں ہوئی تھی۔ اس میں یاد رہیں علماء کی 2 آراء ہیں۔ بعض اس طرف گئے کہ جو واقعہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا، لیکن جو جمہور ہے، جمہور کا کہنا ہے، علماء متقدمین، متاخرین، فقہاء، محدثین، مفسرین کی بہت بڑی جماعت ہے جن کی تحقیق یہ ہے کہ واقعہ معراج یہ صرف عالم خواب کی بات نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، عالم بیداری میں ہوا ہے معراج، عالم۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جن آیات کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس میں خواب کی بات پتہ چلتی ہے، یا احادیث میں جہاں پر رویا کی بات آتی ہے، رویت کی بات آتی ہے، جہاں پر خواب کی بات آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ 1 مرتبہ نہیں ہوئی،
بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بارہا ہوئی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا کہ 30 سے زائد بار ہمارے آقا کو معراج ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ کہا میں نے؟ 30 سے زائد مرتبہ۔ تو انہوں نے کہا جو باقی معراج ہوئی ہے وہ تو خواب میں ہوئی ہے، لیکن جو یہ معراج ہوئی ہے یہ عالم بیداری میں ہوئی ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں جو انبیاء نے آپ کا استقبال کیا اور میرے آقا سب کے امام بنے اور سارے نبی میرے آقا کے مقتدی بن گئے، اور پھر میرے آقا آسمانوں پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کو ملاحظہ فرمایا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، اور فکان قاب قوسین او ادنا کے جو درجات تھے، منازل تھیں، وہ طے فرما گئے، اور اپنے رب کو دیکھا، اور کیسے دیکھا؟ بے حجاب دیکھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، سورہ نجم پڑھ کے دیکھیے تو علماء فرماتے ہیں، امام یحییٰ بن شرف نووی جن کی تاریخ وفات ہے 676 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر متقدمین اور متاخرین علماء، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، اور احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے ان کے ظاہر معنی سے عدول کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر علماء نے بڑی تفصیل بیان کی، اس کے دلائل بیان کیے کہ کیسے کیسے کیسے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے وہ میں دلائل آپ کو بیان کروں، کہ صرف ایک بات بیان کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کے عظیم معجزات میں سے سب سے عظیم معجزہ ہے۔ جیسے قرآن عظیم معجزہ ہے، اسی طرح معراج بھی بڑا عظیم معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو خواب میں تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو کافروں کو تعجب کیوں ہوا؟ اور جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد کیوں ہو گئے سن کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات یہیں رہے ہوں اور صبح یہیں ہوں، اور یہاں سے یہ فلسطین چلے گئے، بیت المقدس چلے گئے، اور آسمانوں پر چلے گئے، اور جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور اپنے رب سے ہم کلام بھی ہو گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر بات صرف خواب کی ہوتی تو مان جاتے، وہ کہتے خواب ہی تو ہے، خواب میں تو انسان کو کہے کہ میں اڑ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ میرے پر لگے ہوئے ہیں، کوئی تعجب کا اظہار نہیں کہے گا، کہ خواب کے اندر تو انسان کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ تب معجزہ ہوگا اور کافروں کے لیے حیرت کا باعث بنے گا کہ جب اسے ہم یوں مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کرائی ہے۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لائق ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اب دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے برسول ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی بھی نہیں فرمایا۔ ہمارے آقا اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور رسول بھی کیا؟ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برسول ہی فرما دیتا، لیکن نہیں فرمایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا۔ تو بڑا لطیف نکتہ علماء کرام نے فرمایا کہ رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ چونکہ معراج میں ہمارے آقا مخلوق سے اپنے رب کی طرف گئے تھے، اس لیے فرمایا بعبدہ، کہ اپنے بندے کو سیر کرائی، اس لیے برسول ہی نہیں فرمایا۔ اور ایک بڑی پیاری بات علماء نے یہاں لکھی ہے کہ دیکھیں، جو علماء جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو صفات عطا فرمائیں وہ ساری کی ساری صفات جو تھیں وہ رب کی عطا کردہ تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، انبیاء کی جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ذکر کیا قرآن پاک میں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، انہیں سید فرمایا، اور حضور کو عبد فرمایا، انہیں سید فرمایا، سید سردار ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ سید اور جتنی بھی صفات انبیاء کی بیان کی گئی قرآن پاک میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں اور انبیاء کے پاس جو ہے عطائی ہیں۔ تو رب نے اپنی صفات انبیاء کو عطا فرمائی، لیکن جو یہ صفت عبدیت ہے یہ حضور کی ذاتی صفت ہے، کیونکہ عبد ہونا اللہ رب العزت عبد ہونے سے پاک ہے، اللہ رب العزت عبد ہونے سے پاک ہے، وہ تو معبود ہے، اب تو ہم ہیں، ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بعبدہ، میں نے اپنے عبد مکرم کو، اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ یہ وہ اعزاز ہے، جو شرف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا کہ میں نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو، عبد مکرم تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن جو مکرم ترین ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اس عبدیت کا اظہار قیامت کے دن ہوگا بعبدہ، اس کا نظارہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں دکھائے گا، جب سارے نبی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اور ہمارے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے اس مقصد کے لیے تم آئے ہو۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن دکھائے گا کہ جسے میں نے اب بعبدہ ہی کہا تھا، یہ عبد خاص کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور اس عبد خاص کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج کا صدقہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہمارے دلوں کی قدورتوں کو، نفرتوں کو، ہمارے گناہوں کی میل کو دھو کر اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔